دینا چاہیے تھا اگر سہولت تھی امت کو کہ لکھ کر بھی لٹکانے سے فائدہ ہوتا تو بتا دینا تھا. میری امت کے لوگ سب تو پڑھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ساری باتیں امت کی بتا دی گئی تھی نا, تو بہرحال بتا دینا چاہیے تھا. میری امت پڑھ نہیں سکیں گی تو لہٰذا تم کیا کرو, وہ لکھ کے کر لیا کرو, ہے نا. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سمجھ لیجئے آپ بیمار ہیں, آپ دواخانے گئے, دواخانے جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا گولی نمبر 1, گولی نمبر 2, گولی نمبر 3, گولی نمبر 4, ان گولیوں کو 3 وقت صبح شام ایسا ایسا کھا لو. آپ دواخانے گئے, دواخانے سے آئے, لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, دواخانے گئے تو ہاں بتایا, ڈاکٹر کو فیس دیے, کہاں فیس بھی دے دیا, 200 روپے فیس دیا ڈاکٹر کو. پھر کیا ہوا, شفا ہوئی کا, تو ہاں بہت شفا ہو رہی میرے کو. کیسا کر رہے تم, تو گولیاں کیسے کھا رہے, تو میں نے چٹھی کو ایسا یوں کر کے لٹکا لیا گلے میں, بہت فائدہ ہو جا رہا ہے, اس سے سب پورا میرا ہو جا رہا. تو میں گولیاں نہیں خریدنے, گولی وولی نہیں خریدا, میں نے کیا کیا چٹھی سے لے کے لٹکا لیا. تو آپ مجھے بتائیے, وہ ڈاکٹر کی چٹھی کو گلے میں لٹکانے سے فائدہ ہوگا؟ وہ چٹھی دی گئی, جا کے میڈیکل میں پرسکرپشن بتائے, دوائیں لے کر آئے, اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں شفا رکھ دے, تمہیں رکھی ہوں تو پھر کھائے, ہے نا. تو ہمارا مسئلہ وہی ہے. قرآن تو ہے, میں مان رہا ہوں نا, لیکن قرآن کو پڑھنا ہے. بول رہے ہیں, کچھ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ بولیے بولیے. تعویذ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کہتے ہیں کہ بریلوی لوگ, سنی لوگ تعویذ لکھتے ہیں, قرآن لکھتے ہیں اور کہتے گلے میں لٹکا دو, اس سے فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. مثال کیا دی اس کی انہوں نے, مارے گھٹنا پھوٹے. مثال یہ تھی کہ آپ بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد کہا بہت بیمار ہوں, ڈاکٹر کو 200 روپے فیس دی, ڈاکٹر نے دوا کی چٹھی لکھ کر آپ کو کاغذ لکھ کر دے دیا, آپ آئے اور اس کو گلے میں باندھ کے لٹکا لیا اور کہا بہت شفا ہو رہی. تو بھائی یہ شفا ہوگی؟ مولوی صاحب یہ مثال یہاں نہیں بیٹھتی, یہ قیاس مال فارغ ہے. ڈاکٹر کی چٹھی اور کلام الہی میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے اللہ کے کلام کو کیا ڈاکٹر کی چٹھی سمجھ رکھا ہے ملا جی؟ پہلی چیز. اور اللہ رسول جس چیز میں فائدہ بول دے فائدہ ہوگا, اور جس چیز میں اللہ رسول فائدہ نہ بولے فائدہ نہیں ہوگا. ایک میں مثال دے دوں آپ کو, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں آتی ہے, عرض کرتی ہے بابا جان چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ میں آبلے آ گئے, مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے, ایک لونڈی کی ضرورت ہے, میں گھر کا کام اکیلے کرتی ہوں, بچے ہیں, حضرت علی کی بھی خدمت کرنی ہوتی ہے, بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, تو میرے آقا ایک غلام مجھے عطا فرما دے. تو حضور نے فرمایا میری بیٹی اے میری شہزادی, غلاموں کی ضرورت تم سے زیادہ دوسروں کو. میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم وہ عمل کرو اور دن بھر کی تمہاری تھکان اتر جائے. اور یہ حدیث کہاں میں ہے؟ بخاری, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو حضور نے کیا عمل بتایا, کہا بیٹی جب تم تھک جاؤ, تمہارا بدن تھکاوٹ سے چور ہو جاؤ, تو بستر پہ جاتے وقت پھر یہ پڑھ لیا کرو, 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا کرو, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو. تو اس کی برکت سے دن بھر کی تھکان اتر جائیں گی. تو حضور نے انہی عمل میں بتایا اتنے بار پڑھو اور یہ پڑھو. اب کوئی بیٹھ جائے وہاں 33 بار سبحان اللہ کی بجائے کہنے لگے معراج صاحب معراج ربانی, تھکان بڑھے گی کہ اور بڑھ جائیں گی؟ بولیے. حضور نے کہا تو اسی کلام میں شفا ہے. تو ڈاکٹر کی چٹھی گلے میں لٹکائی جائیں گی تو اس میں شفا نہیں ہے, مگر اللہ کا کلام اگر گلے میں باندھ کے تعویذ بنا کے لٹکا دیا جائے گا تو یقیناً اس میں شفا ہوگی. اب دیکھیے کلام الہی میں اور دوسرے کلام میں کیسے فرق ہے. میں اس پہ ایک حکایت بتاتا ہوں. ایک بزرگ آئے, ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, تو وہ اللہ کا کلام پڑھ کے دم کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حضور نے بھی دم کیا ہے, کچھ آیتیں پڑھ کے پھونک دیا, تاثیر پیدا ہو گئی. تو ہمارے کچھ بزرگان دین پانی پہ دم کرتے ہیں, گھروں سے لوگ بچوں کو بیچتے, جاؤ مولانا صاحب کے پاس پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو پانی تو وہی ہے نا بھائی, یہ پانی مولانا کے پاس گیا, درد کائے میں ہو رہا ہے, آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یہ آپ پانی پی لیں گے تو درد دور ہوگا؟ بولیے ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا, بلکہ اور بڑھ سکتا ہے. لیکن مولانا صاحب نے یہ پانی کو لیا, 4 کل پڑھ دیا یا کچھ صورتیں پڑھ دیا, مار دیا اور دے دیا, پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. اور یہ دم کرنا سنت سے ثابت ہے. اب اگر وہ قرآن پڑھنے کی بجائے ناول پڑھ کے پھونک مارے, ناول پڑھ لے یا مرزا غالب کی غزل پڑھ کے پھونک مارے, شفا ہوگی؟ تو تاثیر کس میں ہے؟ کلام الہی میں, دوسرے کلام میں نہیں ہے. تو شفا اللہ کے کلام میں, ڈاکٹر کی چٹھی میں نہیں ہے. ایک بزرگ یہی کرتے تھے, اللہ کا کلام پڑھ کے دم کرتے تھے, لوگوں کو شفا ہوتی تھی. تو اس زمانے میں اس دور کا ایک غیر مقلد آ گیا, اور آنے کے بعد کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ پڑھیں اور پھونکے تو وہ پانی کی تاثیر بدل جائے.
کیا تو نہیں مانتا کہ کلام الہی سے تاثیر بدلتی ہے؟ کہا نہیں بدلتی. تو آپ نے کہا کیا کہا؟ آپ جملے ذرا سنیے. آپ فرماتے الو، گدھے، کتے، سوار، گرگٹ، چل نکل یہاں سے. کتنے الفاظ بولے زبان سے؟ الو، گدھے، کتے، سوار، گرگٹ کہیں کے، نکل یہاں سے. غصہ آ گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ رنگ ہو گیا. کہا بزرگوں کے گالی بکتے. کہا میں نے 4-5 جانوروں کے نام لیے، اتنا اثر ہوا، اور تو کہتا اللہ کے کلام میں اثر نہیں ہے. 4 جملوں میں اثر کا یہ حال ہے، میں نے چند جانوروں کے نام لیے تو اتنا اثر دکھ رہا ہے، تو اللہ کا کلام پڑھوں گا تو کتنا اثر دکھ رہا ہے. تو بہرحال کلام الہی کی بات اور ہے، دوسرے کلام کی بات اور ہے. اگر رسول کا، دیکھیے میں بتا رہا ہوں، بزرگان دین فرماتے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو لکھا کہ کسی کو اگر احتلام ہوتا ہو، احتلام کی شکایت ہے، دوائیاں کھا رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کرے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سوتے وقت رات میں اپنے سینے پر انگلی سے یا عمر لکھ دے، کیونکہ عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، اور احتلام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. خواب اس طرح کے شہوت والے شیطان دکھاتا ہے، تو احتلام سے محفوظ رہیں گا. اب کوئی یا عمر کی جگہ جرجی سے لکھ دے، یا جرجی، تو ایک بار ہوتا تھا تو 7 بار ہو جائے گا. تو ناموں کی تاثیر ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ تو ثابت چیزیں ہیں نا. یہ ان کا انکار کرتے، انہوں نے تعویذ کا انکار کر دیا. اب آئیے دوسرے صاحب. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے. قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا مسنون نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. اب آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، قرآن پاک میں نہیں آتا کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے. آتا یا نہیں آتا؟ قرآن شفا ہے نا. تو جب قرآن شفا ہے تو گلے میں ڈال لو تو کیا حرج ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ بحث کیا حرج کی رہتی ہے، کیا حرج ہے. یہ بھی تو دین ہی ہے نا، اللہ کا نام ہی تو ڈالا ہے، فاتحہ ہی تو لکھی ہے. میں کہتا ہوں جس قرآن میں قرآن کو شفا کہا ہے، اسی قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے. شہد شفا ہے یا نہیں؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے نا. تو 1 کلو شہد کی بوتل لے کے گلے میں رسی باندھ کے گلے میں ڈال لو، اور کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بھائی شفا ہے، قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے. وہ کہے گا دماغ خراب ہے تمہارا، اس کو کھانے سے شفا ہے، بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ہے. تو ہم کہیں گے بھائی قرآن پڑھنے سے شفا ہے. قرآن اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، جنات کا اثر ہے، شیطانی معاملات ہیں، سورۃ بقرہ پڑھیے شیطان بھاگ جائے گا. گھر میں آنے جانے کی دعائیں پڑھیے شیطان بھاگ جائے گا. کھانا کھانے کے پہلے کی دعائیں پڑھیں، بیوی کے پاس جانے کی دعائیں پڑھیں، شیطان بھاگ جائے گا. یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں. اور تعویذ گلے میں لٹکانا قرآن کی آیات کا، اس میں ایک اور خرابی یہ ہے، جب باتھ روم میں جاؤ تو قرآن ساتھ لے جا سکتے ہو؟ جی نہیں لے جا سکتے. تو گلے میں جو لگا ہوا ہے یہ تو ساتھ جاتا ہے نا. جب جنبی حالت میں ہو قرآن پکڑ سکتے ہو، تو جب یہ گلے میں لٹکا ہوا یہ تو ساتھ رہتا ہے. جائز و حرام ہونے پر انہوں نے 3-4 دلیلیں دی، اور وہی دلیلیں عقل کا گھوڑا مارے گھٹنا پھوٹے آں، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قیاس مع الفاری. اب اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن کا گلے میں لٹکانا رسول اللہ سے ثابت نہیں، سنت رسول نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ صاحب قرآن شفا ہے، اللہ نے قرآن کو شفا فرمایا تو شہد کو بھی شفا فرمایا، تو کوئی شہد کا ہنڈا گلے میں لٹکا لے تو شفا ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. چلیے ایک بار بتائیے، ایک نابینا شخص ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، میں اس نابینا کو اپنا کرتا دے دوں تو وہ بینا ہو جائیں گا؟ بولیے بولیے، نہیں ہوں گا نا. لیکن قرآن میں دیکھیے یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، کہا اس کو میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈالنا، بینا ہو جائیں گے. کرتا ڈالا، آنکھیں روشن لوٹ آئی. تو پتا چلا کرتوں میں فرق ہوتا ہے. تو شہد کی مثال مت دیجئے، کلام الہی اور ہے، شہد کا معاملہ اور ہے. اس سے کھانے سے شفا ہوں گی، اس کے گلے میں لٹکانے سے بھی شفا ہو جائے گا. تو جناب یہ کون سے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو تم؟ پھر دوسرا انہوں نے کہا صاحب دیکھیے قرآن گلے میں لٹکا کے پاخانہ جا رہے ہیں. مولوی صاحب آپ کو پتا نہیں ہے وہ موم جامع کر دیا جاتا ہے، جب اس کو چھپا دیا تو حکم بدل گیا. بھائی زمزم متبرک پانی ہے یا نہیں؟ پینا بند کر دو، پیشابی بن کے نکلنا ہے. کائے کو پیتے ہو بھائی؟ مولانا اتنا متبرک پانی زمزم کو بھی قرآن نے شفا بھی کہا، معاف کرنا، قرآن حدیث میں زمزم کو بھی شفا فرمایا گیا.
اور اس کو متبرک بھی کہا گیا، اور اس کا تقدس یہ بیان کیا کہ سارے دنیا کے پانی بیٹھ کر پیو مگر اس کا احترام یہ کہ اس کو کھڑے ہو کر پیو۔ اور اس کا متبرک اور محترم ہونا اتنا ہے کہ حاجی صاحب گئے حج کر کے آئے، دیکھیں اس کا متبرک ہونا بتا رہا ہوں کہ تاثیر کیسے بدلتی ہے۔ مسجد میں آئے حاجی صاحب جمعے کے دن، آپ کے علاقے کی مسجد میں جمعے میں آئے اور متولی صاحب سے کہا میں زمزم لایا، پوری مسجد کے لوگوں کو پنانا ہے۔ کتنا لایا؟ یہ چھوٹی سی بوتل لایا۔ ارے حاجی صاحب یہ بوتل تو مولانا صاحب کو بھی کافی نہیں ہوگی۔ ہاں تو ٹینشن مت لیجیے نا، ڈرام بھر پانی لا دیجیے۔ ایک ڈرام پانی آپ نے اپنی بی ایم سی کا بلوایا اور اس میں وہ ایک چھوٹی سی بوتل زمزم کی ڈال دی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ زمزم کہا گیا، اب کہہ رہا ہے پورا ڈرام پانی زمزم ہو گیا ہے۔ تو اس نے سارے پانی کی تاثیر بدل دی۔ تو زمزم کچھ اور ہے، ہمارے یہاں کا پانی کچھ اور ہے، لیکن اس کو وابستگی زمزم سے ہو جائے تو یہ بھی زمزم بن جاتا ہے۔ تو ہمارا کلام اور ہے، اللہ کا کلام اور ہے صاحب۔ تو یہ مثالیں یہاں نہیں بیٹھتی۔ چلو یہ تو ابھی تک حرام و ناجائز تک تھے، تیسرے صاحب کو ذرا سن لیجئے، یہ تو بہت زیادہ آگے بڑھ گئے۔ ان کا نام مولوی جلال الدین قاسمی ہے، میں ان کو جلو صاحب بولتا ہوں، مولوی جلو۔ شرک ہے اعتماد صرف اللہ کے اوپر، بنانے اور بگاڑنے کا اختیار صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں شرک کی قبیل سے ہے، گنڈا اور تعویذ دونوں۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گرہ لگائے، گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارے، اس نے جادو کیا، اور جادو کرنے والا مشرک۔ دیکھیے یہ بینی انداز گنڈے کا ہے، گنڈا بنانے والا مشرک اور گنڈا پہننے والا مشرک، دونوں مشرک اس شرک میں مبتلا ہے۔ آج مسلمان کی نہیں، کہیں ان کے ہاتھوں پر فلاں درگاہ کا دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں بازوؤں کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں کمر کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں گردن میں تعویذ لٹک رہی ہے۔ ایک دھاگا پورا اسلام تباہ کر دیا، ایک دھاگا۔ شرک ہے۔ شرک تو اتنا بولتے ہیں کہ رات میں سو رہے تھے جلو صاحب، بیوی نے اٹھایا، جی سنو جی شرک ہے، شرک ہے۔ ارے کیا ہوا بھائی، کیا اٹھانا بھی شرک ہے آپ کو؟ شرک کا اتنا حیصہ پھیلا ہوا ہے جماعت میں، بات بات پہ شرک، قدم قدم پہ شرک، کھاؤ تو شرک، بیٹھو تو شرک، بیٹا باپ کو مشرک بول رہا ہے، باپ بیٹے کو مشرک بول رہا ہے۔ حال تو شرک کا یہ ہو گیا کہ پوچھئے مت، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹے ہوئے کہا میاں ذرا ہوش میں رہو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، توبہ کیجئے، مشرک ہوگا، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ ہر بات پہ شرک۔ شرک کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، گاٹ لگانے والا، گنڈا بنانے والا، پھونک مارنے والا، مولا جی پوری حدیثیں بتائیے نا جناب، وہ کلمات شرک اگر پڑھ کر کوئی پھونک مارے، گنڈا بنائے، اس پر شرک کا اطلاق ہے۔ ڈاکٹر کی مثال دے کے تعویذ کو غلط بتایا، دوسرے صاحب نے جو ہے شہد کی مثال دے کے جو ہے انہوں نے غلط بتایا، تیسرے صاحب نے مشرکانہ کلمات کو پڑھ کر، مشرکانہ جملوں کو پڑھ کر گنڈا بنانے کو تعویذ پر قیاس کیا۔ مگر جماعت میں ہی اتفاق نہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اہل سنت کا یہ حال ہے کہ ہمارا ایک امام جو بول دیتا ہے، اس کے ماننے والے پھر آخری تک وہی سب بولتے ہیں، ہماری بولیاں نہیں بدلتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی طبیعت سے نہیں بولتے، امام جو اپنے علم کی روشنی میں بولتا ہے اس کی زبان میں ہم بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہمارے اختلاف نہیں ہوتا، مگر اس جماعت میں ہر کوئی غیر مقلد ہے۔ غیر مقلد کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ دیکھیں انسان کی دو حیثیت ہوتی ہے۔ بھائی آپ مسجد میں آئے اللہ کی عبادت کرنے، کس کی عبادت کرنے آئے؟ تو آپ کی دو حیثیت ہوں گی، یا تو آپ بہت علم رکھتے تو امام بنیں گے، اور اتنا علم نہیں تو آپ پھر کون سی حیثیت میں رہیں گے؟ بولیے مقتدی، ہے نا؟ یعنی مجھ سے زیادہ یہ جانتے تو یہ امامت کر رہے ہیں، میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اگر ان سے زیادہ میں جانتا ہوں تو وہ امام صاحب مجھے آگے کر دیں گے، بھائی آپ ہی پڑھائیے، وہ مقتدی ہو جائیں گے، میں امام بن جاؤں گا۔ یا تو آدمی امام ہوگا یا مقتدی ہوگا، مگر غیر مقلد ہوا ہے کہ مسجد میں آتا ہے نہ امام بنوں گا نہ مقتدی بنوں گا، سب سے جھگڑے لڑوں گا، امام بننے کی اوقات ہے ہی نہیں میری، مقتدی اس لیے نہیں بنوں گا کہ تقلید کسی کی کروں گا نہیں۔ یہ اہل حدیث کا مطلب ہوتا آج کے دور کا۔ تو جماعت میں اتحاد نہیں ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بکرے۔ اسی جماعت کے بہت بڑے میاں بزرگ ملا تھے، انتقال کر گئے، ان کا نام تھا مولوی اسحاق سلفی۔ اب وہ تعویذ کے بارے میں کیا کہ تعویذ پہننے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، تعویذ کے بارے میں
اس بارے میں جاننے کی بات جو ہے نا وہ میرے بھائی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس دور میں وہ حدیث جن میں تمیمہ کا ذکر تھا نا ان کا ترجمہ تعویذ کر کے رسالے لکھ دیے کہ تعویذ شرک ہے، یہ لوگ مشرک ہیں، اور اس حد تک وہ آگے چلے گئے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے امام اور نیک لوگ جو تعویذ لکھتے تھے ابن تیمیہ جیسے، ان کو بھی انہوں نے کہا سب مشرک ہیں۔ یہ ہے جو نادان لوگ، علم نہیں ان کے پاس، عربی زبان میں لکھے ہوئے کو تعویذ کو تمیمہ کوئی نہیں کہتا۔ لسان العرب سب سے بڑا لغت ہے، آپ دیکھ رہے ابن منظور کہتے ہیں جو لکھی ہوئی عبارت کو کہتے ہیں کہ یہ تمیمہ ہے، یہ جاہل ہے، نادان ہے۔ وہ ہڈیاں تھیں، گھوگے تھے، منکے تھے، بعض جانوروں کے ٹانگیں وغیرہ تھیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں برکت۔ اب بھی کئی لوگ پوچھتے پھرتے ہیں مجھے کون سا پتھر مناظر، وہ ہے تمیمہ شرک۔ یہ جو ایک شخص نے درخواست لکھائی ہوئی کہ اللہ مجھے شفا دے، بجائے ہر وقت پڑھنے کے وہ لٹکائے پھرتا، اللہ جانتا۔ تو یہ صحابہ اور تابعین سے چلا تھا، بڑے بڑے نیک لوگوں نے کیا۔ جو نہیں بھی کرتے نا، جنہیں علم ہے، وہ کہتے ہیں ہم یار اس سے احتیاط کرتے ہیں، مگر یہ تمیمہ نہیں، نہ شرک ہے، نہ علامہ البانی صاحب ہیں دوسرے شیوخ عرب کے، وہ کہتے ہیں بچتے ہیں اس لیے کہ لوگ پھر غلط تعویذوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ورنہ بذات خود وہ مانتے ہیں کہ یہ نہ تمیمہ ہے نہ شرک ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے، مگر کسی موحد سے نیک آدمی سے لکھوانا چاہیے جس میں یہی درخواست ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے۔ چوتھے مولوی صاحب یہ شرک ہے ہی نہیں، اور جو اس کو شرک کہتے ہیں وہ نادان اور جاہل ہے۔ جس چیز کو حدیثوں میں غلط کہا گیا وہ کیا ہے؟ تمیمہ، اور تمیمہ تعویذ کو نہیں کہا جاتا بلکہ کس کو؟ وہ ہڈی، کھوکے ہوتے ہیں نا، اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو یار، وہ آپ کے سمندر کے کنارے ملتے سیپیں، سیپ بولتے ہیں نا، سیپ وغیرہ، یہ وہ گلے میں لٹکاتے تھے، اس پہ شرکیہ کلمات اپنے بتوں سے استمداد کر کے پڑھ پڑھا کے دم کر کے نعوذ باللہ ان کو بتوں کے قدموں میں کچھ وقت کچھ دیر رکھ کے پھر پہنتے تھے، اس کو تمیمہ کہتے ہیں، وہ شرک ہے۔ اللہ کے کلام کو نہیں، کیوں؟ ابن تیمیہ بھی تعویذ لکھتے تھے، البانی صاحب نے بھی کہا کہ جائز ہے۔ اب چلو میں نے یہ گھر میں اختلاف تو دکھا دیا، لیکن پھر آ جائیے موضوع پہ، غوث اعظم کون تھے؟ بولیے بھائی، اللہ کے ولی، امام، اور ان کو ہم نے کس کتاب سے پہچانا؟ ارے بھائی ان کے جملے یاد ہے کہ بھول گئے یار؟ آپ ان کے جملے بھول جاؤں گے تو پھر تقریر میں مزہ نہیں آئیں گا آپ کو۔ ہم نے ان کو غنیۃ الطالبین کے حوالے سے جانا، آئیے غنیۃ الطالبین میں خود غوث پاک کیا لکھتے ہیں، چھاپا آپ ہی لوگوں نے، ہم نے نہیں چھاپا، جو میں ایڈیشن دکھا رہا ہوں یہ اہل حدیثوں کا غنیۃ الطالبین کا چھپا ہوا ایڈیشن، صفحہ 130، غوث پاک کیا لکھتے ہیں، بخار کا تعویذ، کائے کا تعویذ؟ بخار کا، اور پھر تعویذ لکھنے کا طریقہ اور اس کا کیا کرنا وہ بھی بتاتے، کہتے ہیں مندرجہ ہے دعا لکھ کر اور تعویذ بنا کر بخار والے کی گردن میں ڈال دو۔ تو غوث پاک جب ولی ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، محدث ہے، وہ شرک کی بات کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بخار والے کو مندرجہ ہے، ابھی میں تعویذ بتا رہا ہوں کیا ڈالنا ہے، وہ جملے بھی بتائیں گے بھی آگے، وہ لکھ کر بخار والے کی گردن میں ڈال دو۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ مجھے بخار ہوا تو یہ دعا لکھ کر دی گئی۔ کون سے امام احمد ابن حنبل تعویذ باندھ رہے ہیں، لگا رہے ہیں؟ وہی امام احمد ابن حنبل جن کے بارے میں معراج ربانی کہہ رہا ہے قرآن و حدیث سے سب سے زیادہ قریب انہی کا مسئلہ ہے۔ پہلے حدیثوں کو پتہ نہیں ہے۔ اب وہ دعا انہوں نے بتائی سرکار غوث پاک نے کہ کون سی دعا ہے جو لکھ کر بخار والے کے گردن میں تعویذ بنا کے ڈالنا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ، لکھی ہوئی بھی ہے وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللہ محمد رسول اللہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به قیدا فجعلناهم الاخسرین اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل اشفی صاحب ھذا الکتاب بحوالک وقوتک وجبروتک کا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا یہ لکھ لو، امام احمد ابن حنبل فرماتے یہ دعا مجھے لکھ کر دی گئی، اور لکھ کر پھر اس کو میں نے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیا۔ اس میں نام کس کے آ رہے ہیں؟ میکائیل کے بھی نام آ رہا ہے، جبریل کا بھی نام آ رہا ہے، اسرافیل کا بھی نام آ رہا ہے۔ تو مولا جی غوث پاک جو تعویذ بخار کے بھگانے کے لیے دے رہے، ذرا جملے سنو، اس سے بخار بھاگ جائیں گا، اور تعویذ میں نام کس کے؟ جبریل کے، میکائیل کے۔ تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جس نام میں جبریل کے نام کا تعویذ سے بخار بھاگتا ہے، جس تعویذ میں مصطفیٰ کا نام ہو اس سے بدعقیدہ بھاگ جاتا ہے۔ اور گھر پہ اگر اعلیٰ حضرت کا نام لکھ دو نا دروازے پہ تو وہاں بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ دروازے کا تعویذ ہو گیا۔
یہ دروازے. پھر آگے غوث پاک نے ایک اور تعویذ کا ذکر کیا. وہ تعویذ کون سا ہے؟ درد والی عورت، دردزہ، یعنی حمل کے وقت، پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے نا بچے جننے وقت، اس وقت جو درد ہو رہا تو اس وقت عورت کو کیا دیے؟ کہتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں ہمارے بعض اصحاب فرماتے ہیں اگر کسی عورت کو درد زاہ کی تکلیف ہو اور بچہ پیدا نہ ہوتا ہو تو مندرجہ ذیل دعا کو کسی چیز یا مٹی کے برتن میں لکھ کر اسے گھول کر پلا دو، اور جو پانی بچ جائے اسے اس کے سینے پر چھڑک دو. پھر وہ دعا لکھی اور اس کے بعد ایک بات ایسی لکھی کہ جو ہے وہابیوں کا شرکہ جو ہے نا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کہتے ارشاد نبی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، شام کے وقت کیا کرے؟ 3 بار یہ کلمات کہے، صلی اللہ علی نوح وعلی نوح السلام، نو پر درود و سلام ہو، تو اسے اس رات کوئی بچھو نہیں کاٹے گا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر درود اور سلام بھیج دیں آپ، اس میں ہے کیا؟ السلام علیہ صلی اللہ علیہ نوح، اللہ درود بھیج نوح علیہ السلام پر، وعلی نوح السلام، اور سلامتی ہو حضرت نوح علیہ السلام پر. تو حضرت نوح پر سلام بھیج دیا تو بچھو نہیں کاٹے گا، تو مصطفیٰ پر سلام بھیجیں گے تو کتنی برکتیں آتی ہیں. بھائی آقا تو نوح کے بھی آقا ہے نا. تو غوث پاک تعویذ کا لکھ رہے ہیں. تو بھیا جی پھر یہ غوث پاک اہل حدیث کہاں ہوئے؟ تمہارے فتوے کے مطابق نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ پکے مشرک ہو گئے. اور تعویذ کون لکھتے ہیں؟ وہابی لکھتے ہیں کہ بریلوی لکھتے ہیں؟ غوث پاک اہل حدیث نہیں، پھر تو کٹر بریلوی نکلے یار. اب مولوی صاحب کہہ رہے تھے توصیف الرحمان صاحب کسی صحابی نے تعویذ نہیں لکھا، کسی صحابی نے تعویذ نہیں لٹکایا. میں ایک حدیث دکھا لیتا ہوں آپ کو، اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جامع ترمذی، سنن ترمذی بھی کہتے ہیں، کتاب الدعوات، اور حدیث نمبر 3528، حدیث نمبر 3528 ترمذی کی. صاحب ترمذی سنن ترمذی امام ترمذی بیان کرتے ہیں، سند بیان کی انہوں نے، اور پھر حدیث یوں کہتے ہیں ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے جد سے روایت کرتے ہیں، یعنی اپنے والد صاحب سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فزع احدکم فی النوم فلیقول. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو رات میں نیند میں ڈر جائے، نیند میں اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں، بہت سارے بچے خاص طور سے معاملات ہوتے ہیں نیند میں ڈر جاتے ہیں. تو جو رات میں نیند میں ڈرنے کا معاملہ ہو، نیند کی حالت میں جو ڈر جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ فلیقول، وہ یہ کلمات پڑھے، یہ کلمات، یہ دعا پڑھ کر سو جائیں. وہ دعا کون سی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبی وعقابی وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان وان یحضرون. یہ دعا آقا کہتے ہیں کہ وہ پڑھ کر سو جائیں، جو نیند میں جس کو ڈرنے کا معاملہ ہو یا نیند کی حالت میں ڈر کے اٹھ جائے تو وہ یہ دعا پڑھ لے. فإنہا لن تضرہ. آقا کہتے ہیں کہ پھر وہ خواب، وہ نیند کی حالت میں جو ڈر اس کو پیدا ہوا تھا، وہ چیز اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے. اب یہ تو حضور نے حدیث میں یہ دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا پڑھو تو اس کی یہ برکت ہے. اب آگے حدیث کے الفاظ کے آتے ہیں. قال، راوی حدیث کہتے ہیں فقال عبداللہ ابن عمرو، حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل تھا، فاروق اعظم کے صاحبزادے جلیل قدر صحابی عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل تھا، یعلموہا من بلغا من ولدہی. کہتے ہیں کہ وہ اپنے بالغ بچوں کو یہ دعا یاد کرواتے، اپنے گھر کے بالغ بچوں کو یہ دعا یاد کرواتے تھے. وَمَن لَمْ يَبْلَغُ مِنْهُمْ كَتَبَا فِي سَكٍ ثُمَّ أَلْقَهَا فِي عُنُوقِهِ. اور جو نابالغ بچے تھے جو یاد نہیں کر سکتے تو یہ دعا وہ کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. تو کیا صحابی بھی مشرک تھا؟ غوث پاک بھی مشرک، صحابی بھی مشرک،
امام احمد ابن حنبل بھی مشرک، تمہارے ابن تیمیہ نے لکھا وہ بھی مشرک، اور سرکار غوث اعظم نے جو تعویذ بخار کا لکھا ہے نا، میں بتانا بھول گیا، اس کو ابن قیم جوزی نے بھی اپنی کتاب زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ 291 پہ بیان کیا اور کہا یہ تعویذ کی تاثیر یہ ہے، امام احمد ابن حنبل نے اس کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکایا، وہ فرماتے دوسرے دن حال یہ ہوا کہ میں ایسا صحت مند ہوا جیسے مجھے بخار تھا ہی نہیں۔ ابن قیم صاحب بھی لکھ رہے ہیں آپ کے، ابن تیمیہ کے شاگرد، تو ہمت ہو تو ان کو بھی تو مشرک بولو، اور یہ بولنا چھوڑ دو جناب، یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی آگے خود لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، غریب اس روایت کو کہتے ہیں جو ایک ہی راوی سے آئے، اور یہ حدیث کی سند حسن ہے۔ اب اس کو کتنے علماء نے لکھا یہ میں حوالے پڑھتا جا رہا ہوں، آپ کتابوں کی تعداد گننا، اور میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں یہ حوالے، حالانکہ بات ختم ہو گئی، ترمذی بہت معتبر سیاح ستہ میں شامل ہے، کافی ہے، لیکن حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ حوالوں کی کثرت وہابیوں پہ بوجھ بن جائے، یہ بات ریکارڈ ہو کے جب نیٹ پہ جائے تو ان کو پتہ چلے کہ ہمارا شرک کتنا بدترین شرک ہے، نعوذ باللہ، کہ جس کی بنیاد پر 1400 سال تک کوئی امام نہیں بچا، سب مشرک ہے، یہی ایک پکے توحید کے ٹھیکیدار بن کے آ گئے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے لکھا ہے، پہلا حوالہ حدیث نمبر 3528، اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھا اپنی مسند حدیث نمبر 6696، امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے بھی استاد ہے، امام ابو داؤد کے بھی استاد ہے، انہوں نے اپنی المصنف جلد نمبر حدیث نمبر 24013 پہ لکھا اور فرمایا حسن ہے اس کی سند، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے۔ امام دارمی، یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہے، امام دارمی نے اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ صفحہ 150 پر اس کو لکھا۔ خود امام بخاری نے اپنی کتاب خلقی افعال العباد صفحہ 91 پہ امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر حدیث نمبر 3893 پہ لکھا۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو اپنی کتاب الدعا حدیث نمبر 1086 پہ لکھا۔ امام حاکم نے اپنی کتاب حدیث کی المستدرک کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 733 حدیث نمبر 2010 پہ لکھا اور کہا ھذا حدیث صحیح و صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ امام ابن سنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ صفحہ نمبر اس کا 247 حدیث نمبر 748 پر اس کو بیان کیا۔ امام بہقی نے اپنی کتاب الآداب صفحہ نمبر 893 پہ اس حدیث کو بیان کیا۔ امام بہقی نے اپنی ایک دوسری کتاب الاسماء والصفات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476 حدیث نمبر 4407، خطیب تبریزی نے جو صاحب مشکات کے نام سے مشہور ہے، مشہور حدیث کی کتاب مشکات المصابی حدیث نمبر 2477 پر لکھا۔ امام منذری نے اسی حدیث کو الترغیب والترہیب حدیث نمبر 2496 پہ لکھا۔ امام نووی نے اسی حدیث کو اپنی کتاب الاذکار صفحہ 122 حدیث نمبر 354 پہ لکھا۔ علامہ ذہبی نے، جن کو غیر مقلد بہت مانتے، علامہ ذہبی نے اپنی کتاب الطب النبی کے اندر صفحہ 281 پہ لکھا، اور خود ان کے مسلم علامہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الکلم الطیب صفحہ 32 حدیث نمبر 48 پر لکھا۔ ابن کثیر نے بھی اپنی قرآن کی تفسیر کے اندر سورہ مومن کی تفسیر میں جو ہے صفحہ نمبر 97 پہ اس کو لکھا۔ ابن قیم جوزیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد جلد 4 صفحہ 290 پہ لکھا، اور خود البانی نے، جو ان کے بہت بڑے علامہ اس دور کے گزرے ہیں، البانی نے صحیح سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2793 کے تحت لکھا۔ کتنے حوالے دیا میں نے؟ 19 حوالے، تو میرے خیال سے یہ کافی ہے نا ان کو گھر پہنچانے کے لیے۔ تو کوئی بچائیں کیا؟ ابن تیمیہ سے لے کر ابن قیم جوزی سے لے کر امام ترمذی تک، امام احمد ابن حنبل تک، امام ابن ابی شیبہ تک، یہ سارے اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، اور سارے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تعویذ کا معاملہ یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے گلے میں عبداللہ ابن عمر تعویذ ڈال دیتے تھے، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شرک ہے۔ اچھا، اور اس پر ایک میں بے غیرتی بتاتا ہوں، بھیونڈی آپ سے بڑا قریب ہے نا؟ بھیونڈی میں غیر مقلدوں سے میرے خیال سے 3 سال ہو رہے ہوں گے اس بات کو، وہاں کے ایک مولانا صاحب ہے، مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں ہے، میں ان سے ملا ہوں، انٹرنیٹ پر یہ مناظرہ ڈلا ہوا ہے، انٹرنیٹ پر یہ مناظرہ ڈلا ہوا ہے۔ مناظرے کا موضوع یہی تھا کہ تعویذ بنانا شرک ہے،
ہمارے ایک مسجد کے امام ہیں، حالانکہ وہ بیچارے مناظر نہیں ہیں، امام ہیں، وہ مناظرت طے کرنے گئے، کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اس پہ مناظرہ کر لو، ہم اپنی جماعت کے ایک ذمہ دار کسی مناظر کو بلائیں گے، اس کو مناظرہ ہوگا۔ تو وہ غیر مقلد کا ملا ہوشیاری بتانے لگا اور کہا کہ صاحب کیوں آپ بھی تو عالم ہیں، آپ کو علم نہیں ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے مناظرہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، تقریر وغیرہ کر لینا یا کچھ بیان کر دینا ایک الگ بات ہوتی ہے، میں مناظر نہیں ہوں، یہ کام مناظر لوگوں کا ہے جو ہمارے ہاں اس طرح کے فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ کہا نہیں آپ آئے تو آپ ہی بات کیجئے، کیوں ڈر گئے کیا یہ کریں گے؟ فضول باتیں کرنے لگا، مجبور ہو کے وہ بیٹھ گئے، حالانکہ مناظر تو تھے نہیں، وہ پھر بھی بیٹھ گئے۔ ان کے پاس کچھ زیادہ کتابیں تھی بھی نہیں، ایک ترمذی انہوں نے کہیں سے بلوائی اور ترمذی انہوں نے لائی، اور لانے کے بعد کہا کہ دیکھو پہلے یہ بتائیے کہ تعویذ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہا تعویذ بنانا، گلے میں لٹکانا یہ شرک ہے۔ کہا کوئی شخص خود تعویذ نہ باندھتا ہو کسی دوسرے کو گلے میں ڈال دے، کہا وہ بھی مشرک ہے۔ اگر وہ دوسرے کو تعویذ لکھ کے دے رہا ہے تو وہ بھی مشرک ہے کہ شرک کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ کہا اگر کسی بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تعویذ تو کہا وہ تب بھی مشرک ہے۔ انہوں نے یہی ترمذی کی حدیث کو کہ بس 7 یا 8 منٹ کا مناظرہ ہے نیٹ پہ، زیادہ دیر کا مناظرہ ہے بھی نہیں، 7 یا 8 منٹ بس۔ انہوں نے ترمذی کی کتاب کھولی اور یہ حدیث پڑھی، کہا عبداللہ ابن عمر کا امام ترمذی یہ عمل بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کو رسول اللہ نے جو تعلیم فرمائی، حضور نے تو کہا اس کو پڑھو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر بالغ بچوں کو یاد کراتے تھے، اور جو بچے یاد نہیں کر سکتے اس دعا کو لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ اب کیا کہتے ہو؟ تو وہ مردود خبیث وہ ویڈیو میں آپ دیکھیے بے ساختہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر بھی مشرک تھے۔ یعنی اتنے بڑے جاہل اور گوار ہے کہ صحابی کو بھی مشرک بولنے سے نہیں ڈرتے۔ تو مناظرہ کیسے ختم ہوا؟ انہوں نے استغفر اللہ لا حول ولا کہنا شروع کر دیا۔ امام نے کہا کیا کہہ رہے ہو، توبہ کرو استغفر اللہ۔ تو ایک جنونی ٹائپ کے سنی آدمی وہاں بیٹھے تھے، داڑھی واڑی تھی، متشرہ تھے، وہ کھڑے ہوئے، وہ بندے کو پتا تھا ان کی عادت ہے وہابی کو، اس کو کیا سوچی پتا نہیں، زہر کی ایک بوٹل لے کر آیا تھا، یہ نیٹ پر ہے آپ دیکھیے۔ اس کے بعد وہ بوٹل کھولتا ہے، کہتا ہے کہ چھوڑو مولانا، یہ بہت جاہل قوم ہے، یہ گدھے اور بیل سے بدتر لوگ ہیں، یہ سمجھنے والے نہیں۔ کہا تو حق پر ہے نا، تو کہہ رہے عبداللہ ابن زبیر جو ہے عبداللہ ابن عمر بھی مشرک تھے، صحابہ بھی مشرک تھے، چل تیرا میرا فیصلہ ہوتا ہے، یہ زہر کی بوٹل ہے، آدھی تو پی آدھی میں پیتا ہوں، جو بچ گیا وہ حق پر ہے۔ تو وہیں پہ پتلے پتلے پخانے ہو گئے شروع۔ مولوی صاحب انہوں نے کہا نہیں یہ سب حرام ہے، یہ سب خودکشی ہے، حرام ہے، خودکشی ہے، حرام ہے۔ وہاں سے سنی علماء اٹھ کے آئے، مناظرہ یہی ختم ہوتا ہے۔ 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو کلپ ہے، آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بدترین فرقہ ہے جو وقت آنے پر صحابی کو بھی مشرک بول دیتا ہے۔ تو آج اگر یہ ہمارے علماء کو اور آپ کو اور ہمیں مشرک بول دے تو اس پہ کیا تعجب کی بات، اس پر کیا تعجب کی بات۔ ان کی شرک کی بھٹی سے اگر آپ حالت کی چند کتابیں پڑھیں گے نا تو خود اللہ بھی ان کی شرک کی بھٹی سے نہیں بچ پایا۔ یہ اللہ نے اللہ تک کو مشرک کہہ دیا، نعوذ باللہ، یہ اتنے بڑے پواقع معاہد کے ٹھیکیدار بن کے۔ سفید تو سبز چیز عشق والیوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا، بلال